اور یاد رکھو آج تھوڑا بہت دین عبادات میں تو نظر آ رہا ہے, معاملات میں مسلمان بالکل کیا ہو گیا ہے, فارغ. میں ہانگ کانگ میں تھا نا, کسی نے مجھ سے مسئلہ پوچھا, پتہ نہیں میرا آئی کیو ٹیسٹ کر رہے تھے کہ مسئلہ واقعی پوچھ رہے تھے, مفتی صاحب کسی شخص کے اچھا ہونے کا کیسے پتہ چلے گا؟ اب اچھا ہونے پر تو پورا مضمون ہونا, معاشرتی علوم کا پورا آدمی مضمون لکھے بھائی یہ اچھا, بڑی لمبی چوڑی. تو مختصر سوال تھا, مختصر جواب پوچھنا چاہتے تھے. میں نے کہا پیسے دو ادھار اور دیکھو ٹائم پہ واپس کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اگر کر دے تو بہت نیک آدمی ہے, نہیں کرے تو نارمل جیسے سب مسلمان. کیا خیال ہے بھائی؟ کیا ہو گیا؟ غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ کسی آدمی کو پہچاننا ہو کہ یہ اچھا ہے یا نہیں, پیسے دیں ادھار. اگر ٹائم پہ خود گھر آ کے واپس کر دے, بہت یہ جنت الفردوس والا آدمی ہے. اور اگر گھر پہ آ کے واپس نہ کرے, آپ اس کے گھر گئے اور اس نے تمیز سے واپس کر دیے, تو بھی کیا ہے, اصحاب الیمین, جنت میں جائے گا, نیک, بہت نیک ہے. اور اگر آپ اس کے گھر گئے, واپس نہیں کیے اس نے, بلکہ کہا کہ کل جانا, میں کل واپس کر دوں گا, اور کل آ کے واپس کر دیے, تو بھی جہنم میں. نیک آدمی ہے, تھوڑی موٹی جنت. لیکن ہوتا ایسا, آپ جب اس کے گھر جائیں گے, یہ میں سچی مچی کی باتیں بتا رہا ہوں آپ سے, میں, آپ اس کو مذاق نہ سمجھیں, پیسے دے کے تجربہ کر کے دیکھ لیں. آپ نے کسی کو ادھار دیا نا 1 مہینے پہ, یا کوئی بزنس کیا, کاروبار کیا کہ بھائی مجھے اتنا پروفٹ چاہیے, یا جو بھی آپ کی طے ہو گیا آپس میں ایگریمنٹ, آپ مکان دے کے دیکھ لیں کسی کو کرائے پہ, اور اس سے ایگریمنٹ کریں کہ 1 تاریخ کو کرایہ مجھے چاہیے. پھر آپ اس کے گھر جائیں, بیل بجائیں کہ کرایہ دے دو, تو یہ نہیں کہ دے گا, بلکہ غصہ کرے گا. 1 تاریخ ہوئی نہیں, سر پہ آ کے کھڑے ہوئے مکان میں, کہ میں کیا بیچ کے بھاگ رہا ہوں یہاں سے ہیں کیا. کبھی ایسے تانے دے گا نا, آپ خود اپنی نگاہوں میں کام تو کر کے نہیں دیتے, نل کے ٹوٹے ہوئے ہیں, یہ کچرا دیکھو, یہ کوئی گھر ہے. تو جب ایسا تھا تو لیا کیوں بھائی, تم نے لیا کیوں آپ نے یہ گھر؟ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں, مالک مکان کرایہ دار کو پریشان بہت کم کرتے ہیں. کرایہ دار زیادہ تر مالک مکان کو اپنی غربت کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. گھننا بنیا, میرے پاس گھر ہی نہیں ہے, میں تو لینڈ لارڈ ہی نہیں ہوں, ہائے دیکھو اللہ نے اس کو بنگلہ دیا, پیسہ دیا, آج غریبوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. یہ اس قسم کے ڈائلاگ, ٹھیک ہے نا. ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ظلم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ نے جو ایگریمنٹ کیا ہے اس ایگریمنٹ کو آپ پورا نہیں کر رہے. غریب ہیں تو الگ سے زکوٰۃ لے لیں مالک مکان سے آپ, ٹھیک ہے نا, زکوٰۃ مانگ لیں, لیکن آپ کو کرایہ ٹائم پہ. ایک صاحب کہنے لگے میں 5 سال سے کرایہ ٹائم پہ دے رہا تھا, ایک دن مالک مکان آیا, میں نے 2-3 مہینے لیٹ کر دیا, 3 مہینے لیٹ ہو گئے تو اس نے مجھے نکال دیا. دیکھو 5 سال سے دے رہا تھا ٹائم پہ, 3 مہینے میں نے گڑبڑ کیا تو نکال دی. میں نے کہا بہت صحیح کیا, آپ کو بالکل نکالنا چاہیے تھا, کیونکہ اس نے آپ کو زکوٰۃ میں تھوڑی دیا تھا. اب دیکھو سوچ کیا بن گئی ہے ہماری, بھائی آپ پابند ہیں دینے کے, نکال دیا تو نہ نکالتا تو اچھا تھا. اخلاقیات ٹھیک ہے وہ اگلا, لیکن اخلاقیات کے تو پھر آپ بھی پابند ہیں نا. اس کی اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ بھائی جو 5 سال سے دے رہا ہے, 3 مہینے لیٹ کر دیا تو چلو میں اس کو تھوڑی مہلت دے دوں. اور لیکن آپ کی اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ 5 سال سے اس نے آپ کو نہیں نکالا, پریشان نہیں کیا, تو اب آپ بھی وقت پہ بولو نا بھائی دے دیا. تو اخلاقیات صرف اس کے حق میں سمجھ میں آ رہی ہیں, اپنے حق میں سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں معاملات مسلمانوں کے سارے نہیں, زیادہ تر کے کیا ہو گئے ہیں, زیرو. دفتروں میں ٹائم پہ پہنچیں گے نہیں, تنخواہ پوری لیں گے, پہنچتے ہی نہیں ہیں. میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں, اس کا وظیفہ بھی ملتا ہے الحمدللہ. ہر مہینے اپنے وظیفے سے کچھ رقم مدرسے میں واپس لوٹاتا ہوں, اس لیے کہ بھائی کچھ کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کا وظیفہ ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا, تو وہ ریٹرن میں واپس چلا جائے. کچھ نہ کچھ اوپر نیچے تو انسان ہے. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, میرے کو کمال نہیں ہے یہ کوئی, ہمارے حضرت نے یہ چیز سکھائی ہے کہ 1 روپیہ بھی ناجائز پیٹ میں چلا گیا تو قیامت کے دن وہ 1 روپیہ نہیں لیا جائے گا, وہ جو ہے نا عذاب بن کے نکلے گا. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کسی کو پیسے دے کے اتنے فکر مند نہیں ہوتے تھے, پیسے لے کے بہت فکر مند کہ کہیں یہ مر نہ جائیں, اس کا کوئی حساب نہیں لکھا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کا کوئی لین دین ہو تو اس کے لیے حلال نہیں ہے, اگر وہ اللہ اس کے رسول پر قیامت پر ایمان رکھتا ہے تو حلال نہیں ہے کہ اس کو لکھے بغیر 3 دن وہ معاملی لین دین اور وہ ریٹرن فارم میں نہ لے کر آئے اس کو. یہ نبی کی صحیح حدیث ہے. کہیں کسی کے پیسے آپ نے دینے ہیں تو آپ مر بھی تو سکتے ہو نا, اگر مر گئے تو کس کو کیا پتا چلے گا کس کے کتنے پیسے دینے ہیں, تو آپ کے ذمے لازم ہے کہ آپ اس کو لکھ کے
بولو نا, رکھیں. اور گھر میں میرے جتنے معاملات ہیں الحمدللہ ریٹن میں لکھے ہوئے ہیں. آج اگر میری موت واقع ہوتی ہے, میرے گھر والوں کو میں نے بتایا ہوا کہ یہ ڈائری ہے, میرے مرتے ہی سب سے پہلے یہ نکالنا ہے, سب سے پہلے یہ نکالنی ہے, اور اس کا یہ صفحہ کھول کے دیکھنا ہے, فوراً سامنے آ جائے گا کہ کس کے کتنے پیسے میرے پاس رکھے ہوئے. جیب میں جو پیسے ہیں ان کا کیا حساب ہے, شلوار کی جیب کے پیسے کس کو دینے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ جو صدقے کی رقم آتی ہے نا, میں شلوار کی جیب میں اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے میں نے, یہی کہتے ہیں جو بھی آئے گا نا, چونکہ تاکہ اپنے پیسوں میں خلط نہ ہو جائے. کیونکہ اب کیا کسی آدمی نے فار ایگزامپل 500,000 روپے دے دیے, وہ میں بھول بھی تو سکتا ہوں نا. تبھی اگر کسی شلوار میں جیب نہیں ہوتی نا تو میں کسی اور کو پکڑا دیتا ہوں, یار مجھے یہ آپ رکھو, مجھے یاد دلا دینا بعد میں. اپنے حافظے پر انسان اعتماد نہیں کر سکتا. ایک ایک چیز ڈائری میں لکھی ہوئی ہے. یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو میرے گھر کا سامان ہے اس میں کون سا میرا ہے اور کون سا گھر والوں کا ہے. مرنے کے بعد اس میں بھی کوئی گڑبڑ, بولو نا بھائی, نہ ہو. کوئی بڑی چیز ایسے ہوتی ہے, مثال کے طور پہ ایک فریج رکھا ہوا ہے, مثال دے رہا ہوں, اگر بالفرض وہ آپ کی زوجہ کا فریج ہے تو آپ کے مرنے کے بعد کچھ امکان تو ہے نا کہ جھگڑا ہو, بیوی بولے یہ فریج میرا ہے, ممکن ہے لوگ بولیں یار ہو سکتا ہے یہ وراثت کا ہو اور یہ پی گئی, بدگمانی تو پھیل سکتی ہے نا. تو یہ سب چیزیں آپ پر کیا ہے, لازم ہے آپ اس کو لکھ کے رکھیں. آج آپ مرتے ہیں, فوراً پتہ ہونا چاہیے کس کا کتنا پیسہ. میں اس کو کیا کرتا ہوں, میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں, آپ اس کو عمل کریں. ہم نے بھی خود تھوڑی, ہمیں اتنے فنڈر تھوڑی ہیں, بڑوں نے ہمیں سمجھا کے اس راستے پر لے کر آئے ہیں. میں اس کو یہ کرتا ہوں کہ وہ معاملات لکھتا بھی ہوں, اس کی تصویر کھینچ کے گوگل ڈرائیو پہ بھی ڈال دیتا ہوں تاکہ ڈائری گم ہو جائے. آج اگر وہ ڈائری گم ہو گئی, اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو گیا, تو پھر کیا رہے گا, کس کے کتنے پیسے رکھے ہوئے تھے بھائی. ارے بھائی غلط باتیں کر رہا ہوں تو بتا دو یار. بھائی جس کے جتنے کی زکوٰۃ کتنی ہے, کس کو کتنے پیسے دینے, مر گیا تو یہ زکوٰۃ کہاں پہنچانی ہے, یہ صدقہ کہاں پہنچانا ہے, یہ میری ذاتی رقم ہے, یہ فلاں کی امانت ہے, یہ یوں ہے, یہ ایک ایک چیز. تو اس میں ڈائری میں لکھ کے کیمرے سے اس کی تصویر کھینچ کے کہاں ڈال دیتا ہوں, گوگل ڈرائیو. ایک باقاعدہ فولڈر, اور اس کی کسی قریبی جاننے والے کو اس کا پاسورڈ دیا ہوا ہے کہ بھئی میں مر جاؤں تو فوراً یہ پاسورڈ ہے, یہ کھول کے چیک کر لینا. کیوں, اس لیے کہ وہ ڈائری اگر گم گئی, گم تو دنیا میں سب کچھ, بچے گم جاتے ہیں تو ڈائری نہیں گم سکتی کیا؟ اللہ سب کے بچوں کو محفوظ رکھے. ایک چیز نہیں گمتی بس. اچھا خیر, تو وہ ڈائری گم گئی خدا نخواستہ, تو اب دماغ میں کیا یاد رہے گا یار, بینک میں اتنے پیسے پڑے ہوئے تھے, فلاں اتنے فلاں کے تھے, اتنے فلاں کے تھے. بینک اکاؤنٹ میں بھی پیسے ہوتے ہیں بعض دفعہ, کیا رہیے, حافظے پر تھوڑی اعتماد رہتا ہے انسان کو, سب پاگل ہو جائے گا وہ. تو ڈائری کے ساتھ کہاں, گوگل ڈرائیو پہ بھی, اور وہ کسی کو پاسورڈ بتایا ہوا ہے کہ یار مر جاؤں تو فوراً اس میں وصیت بھی مل جائے گی, یہ سب چیزیں جو کرنا ہے وہ سارا اس میں پڑا ہوا ہے. تو یہ ہم نے کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, کوئی بھی ایسا لین دین ہو 3 دن سے زیادہ, 3 دن بھی مہلت دی, حالانکہ مر تو 3 دن کے اندر بھی سکتے ہیں, لیکن چلو انسان کو ایمرجنسی بہت کام ہوتے ہیں, بیگم کو سسرال سے بھی لے کر آنا ہے, اگر وہ لیٹ ہو گئے تو وہ یہ بھی ہوتا ہے, یہ ایمرجنسی میں آتے ہیں آج کل. اس قسم کی چیزیں کس میں آتی ہیں, ایمرجنسی میں آتی ہیں. آپ نے ٹائم دیا ہوا اتوار کو سسرال جانے کا, اگر آپ نہیں پہنچے تو آپ خود ایمرجنسی میں آ جاؤ گے. ڈپریشن کی وجہ سے آپ کو خون پتلا کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے نا, ڈسپلن کھانی پڑے گی. تو 3 دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہلت دے دی کہ بھئی 3 دن کے اندر بھی اگر نہیں کیا تو پھر گناہ ہو جائے گا. پھر اگر آپ مر گئے اور معاملات میں گڑبڑ ہوئی, آج کل لوگ کر رہے ہیں پتہ ہی نہیں کون کس سے کتنے پیسے لے کے پی کے بیٹھا ہوا ہے, کون کیا کر رہا ہے, کروڑوں لاکھوں کا حساب ہے, اربوں کا حساب ہے. مر گئے تو پریشان, کس کو آ رہے ہوتے ہیں قرض دار, آپ کے ابا نے ہم سے اتنے پیسے لیے تھے, آپ کے ابا نے ہم سے, وہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں لیے تھے بھی, فیک لوگ بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں. اب کیا پتہ چلے گا, اور ادھر ابا کی کیا ہو رہی ہے, چترول لگ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پیسوں کے معاملے میں جنازہ نہیں پڑھاتے تھے کہ کسی نے پیسوں کا لین دین ہے, اس میں اس نے کلیئر نہیں کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. پہلے اعلان کرتے تھے بھائی اس کا کوئی پیسوں کا لین دین ہے تو وہ کلیئر کر لو, اس کے بعد کیا ہوگا, جنازہ ہوگا. کتنی سختی. تو آج بہت زیادہ اگر دین آئے گا تو نماز روزے کی حد تک تو تھوڑا بہت آ جائیں گے, پیسوں کے لین دین میں نہیں آئیں گے. تو میرے بھائی تمتعوا فإن مصيركم إلى النار, اللہ کہہ رہے ہیں اڑا لو مزے, کھا جاؤ, اس کا بھی کھا جاؤ, اس کا بھی کھا جاؤ, اس کا بھی کھا پی کے ڈکارے مار کے سو جاؤ. مر ہو گئے, زندہ
دنیا میں کوئی بھی نہیں رہا. ایک دن مرو گے اور کچھ پتہ نہیں کب مر جاؤ.